نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہ شخص جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں اس کائنات میں جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور جن کے لیے انسان ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے۔ ایک انسان کا مال ہے اور دوسری انسان کی اولاد ہے۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو اس کا بھی دنیا میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ نے میدان کربلا میں ہر آزمائش کا سامنا کیا ہے، ہر آزمائش سے گزرے ہیں، ہر امتحان پاس کیا ہے، اور اپنے مالک اور خالق کو راضی کیا ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ امام عالی مقام کے 6 ماہہ صاحبزادے ہیں۔ عمر مبارک ابھی صرف 6 ماہ ہے، اور اس عمر میں آپ احباب کو پتہ ہے کہ بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کس قدر وہ نازک ہوتا ہے، اور اس سے موسم کی سختیاں، اس کے علاوہ بھوک اور پیاس یہ برداشت نہیں ہوتی، اور اس عمر میں بچے کو ظاہری حالات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیسے چل رہے ہیں۔ تو یہ صاحبزادے میدان کربلا میں موجود ہے، اور پانی جب بند ہوا، اب سب کا پانی بند ہوا ہے، جو بڑے ہیں جنہیں اس بات کا اندازہ ہے ہمارے لیے پانی بند کر دیا گیا ہے اور ہم مشکل میں ہیں، وہ تو جانتے ہیں اور وہ صبر کر رہے ہیں۔ لیکن جو علی اصغر ہے بظاہر تو اسے ان تمام چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، اور چونکہ بچپن کی عمر ہے تو اس عمر میں بغیر دودھ اور پانی کے بچے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اب جب دودھ بھی ختم ہو گیا اور پانی بھی نہیں مل رہا ہے، اور پیاس کی شدت ہے، بھوک بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ بے تاب ہیں، تو ماں نے سیدہ رباب نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طرح سے سلاؤں، خاموش کراؤں، کہ تاکہ یہ جو امتحان کا وقت ہے یہ گزر جائے۔ تو بالآخر آپ مجبور ہو گئیں اور اپنے بیٹے کو اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئیں اور عرض کی، حضور یہ بچہ ہے اور اسے کسی بھی چیز کا اندازہ نہیں ہے،
اور اب جو پیاس ہے اس کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، اب رو رہے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ نہیں جو ان کے گلے میں ڈال دیا جائے، گلا خشک ہو چکا ہے اور ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس بچے کا تو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی جنگ ہے، آپ انہیں لے جائیں اور ان سے کہیں کہ میرا یہ بیٹا ہے اور اسے پانی دے دو، اس کے علاوہ ہم تم سے کچھ نہیں طلب فرماتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور خیمے سے باہر تشریف لائے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی چیز ہے جس کو انہوں نے ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، تو انہیں لگا کہ شاید آپ نے قرآن پاک اٹھایا ہے اور آپ قرآن پاک لے کر جنگ بندی کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب آپ پہنچے تو آپ نے اپنے صاحبزادے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ دیکھو کہ یہ میرا بیٹا ہے اور 6 ماہ اس کی عمر ہے اور پیاس اس کو شدت سے لگی ہوئی ہے، اور تمہارا تو میرے ساتھ مطالبہ ہے، تو ہمارا تو جو فیصلہ ہوگا وہ ہونے دو، لیکن یہ جو بچہ ہے اس کو پانی پلا دیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں تو اب آپ نے یہاں سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ یہ لوگ کتنے بے رحم ہیں اور کتنے یہ لوگ ظالم ہیں، اور امام حسین علیہ السلام یہ دکھانے کے لیے ہی لے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام پانی طلب نہیں کر سکتے تھے یا پانی آپ کو مل نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو زمین سے پانی نکل آتا، اگر آپ چاہتے تو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی، اگر آپ اشارہ فرماتے تو نہر فرات چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی، لیکن آپ نے پیغام دینا تھا، دکھانا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اگر ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو وہ حق پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ واقعی ظالم ہیں، بے رحم ہیں، بے دین ہیں۔ تو جب آپ نے اپنا بیٹا ان کے سامنے پیش کیا تو حرملہ نامی شخص ہے اور نشانہ اس کا بہت تیز ہے، اسے کہا گیا اور اس نے ایک دم سے تیر چلایا کہ جس نے علی اصغر کا جو گلا ہے وہ کاٹتا ہوا امام حسین کے ہاتھ میں آ کے چبھ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب وہ تیر کھینچا تو ایک خون کا فوارہ نکلا اور کچھ ہی دیر کے بعد علی اصغر شہید ہو گئے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹ دیا اور واپس تشریف لائے۔ جب آپ گئے ہیں تو بچہ رو رہا ہے، شور کر رہا ہے، پیاس تھی، بھوک تھی، بچپن تھا۔ جب آپ آئے ہیں تو کوئی آواز نہیں ہے، بالکل سکون ہے۔ تو اب گھر والوں نے یہ خیال کیا کہ شاید پانی مل گیا ہے جس کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ پرسکون ہو گیا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور کیا انہوں نے علی اصغر کو پانی دے دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے نہیں دیا، لیکن یہ اپنے نانا مصطفیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے اور اب یہ حوض کوثر کا پانی پیے گا۔ تو آپ نے پھر انہیں بھی شہداء میں شامل فرما لیا۔ تو یہ آپ نے کائنات کو پیغام دیا ہے کہ ظالم کون ہے اور عادل کون ہے، بے رحم کون ہے اور مہربان کون ہے۔ اور آپ نے دکھانا تھا کہ اے لوگو، اے بعد میں آنے والوں، اے میرے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ یاد رکھنا حسین ہمیشہ حق پہ تھا اور سچ پہ تھا، اور جو یزیدی تھے یہ بے دین، بے رحم اور ظالم تھے، اور یہ لوگ ایسے تھے کہ اگر ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام کھڑے نہ ہوتے تو یقیناً یہ دین میں ایسی چیزیں شامل کر دیتے کہ دین کا جو اصل وجود ہے
وہی انسان کو نہ ملتا، لیکن امام عالی مقام نے اپنا سب کچھ دیا اور اپنے نانے کے دین کو بچا لیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل کرے لا